اپنے آپ پر خرچ کرو، 300 سال کی زندگی نہیں ہے تمہاری، پھر اتنی سی عمر میں بڑھاپے کو کیوں سوار کر لیا ہے تم نے؟ اپنے اعصاب پر ایک حادثہ ہوا، برا ہوا، تم نے سبق سیکھا، بہت اچھا کیا، بس اتنا کافی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس عمر میں تسبیح پکڑ لو۔ وہ رکے۔ کیا میری بات کو سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ پاپا، میں نے تسبیح نہیں پکڑی ہے، سالار نے ان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کہا۔ آپ نے زندگی میں توازن رکھنے کی بات کی، میں وہ توازن ہی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اپنے کیریئر میں کہاں پر کھڑا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میری کارکردگی سے آپ واقف ہیں۔ میں واقف ہوں اور اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس طرح کی سرگرمیوں میں خود کو انوالو نہ کرو تو تم بہت آگے جا سکتے ہو۔ سکندر نے کہا، میں کہیں نہیں جا سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں تو کیریئر کی کسی ماؤنٹ ایورسٹ تک پہنچ جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس نے توقف کیا۔ تم اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچو، اپنی شادی کے بارے میں ایسی اپروچ رکھنے پر تم کو کہاں قبول کیا جائے گا؟ میں نے سوچا ہے پاپا، میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ سکندر ہنسے۔ بچکانہ سوچ ہے، ہر ایک یہی کہتا ہے، تمہیں تو اپنا ایڈونچر یاد رکھنا چاہیے۔ ان کا اشارہ کس طرف تھا وہ جانتا تھا۔ وہ بہت دیر کچھ نہیں کہہ سکا، یہ بھی نہیں کہ وہ اس ایڈونچر کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یاد ہے، بہت دیر بعد اس نے مدھم آواز میں کہا، میں آپ کے سوشل سرکل میں بہت پہلے ہی مس فٹ ہو چکا ہوں اور میں یہاں جگہ بنانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ مجھے اس سوشل سرکل میں کوئی نیا تعلق یا رشتہ بھی قائم نہیں کرنا۔ مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ، میرے بہن بھائی میرا مذاق اڑائیں گے یا مجھ پر ہنسیں گے۔ میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ جہاں تک سوال اس پروجیکٹ کا ہے پاپا، مجھے اسے شروع کرنے دیں۔ میرے پاس بہت پیسہ ہے۔ اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کے بعد بھی مجھے فٹ پاتھ پر رہنا نہیں پڑے گا۔ کچھ لوگوں کو جسم کی بیماری ہوتی ہے، کچھ کو روح کی۔ جسم کی بیماری کے لیے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، روح کی بیماری کے لیے لوگ وہی کرتے ہیں جو میں کر رہا ہوں، جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس پیسے سے سب کچھ خرید سکتا ہوں، صرف سکون نہیں خرید سکتا۔ زندگی میں پہلی بار میں سکون حاصل کرنے کے لیے اس پیسے کو انویسٹ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے سکون مل جائے۔ سکندر عثمان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیا کہیں۔ واپس واشنگٹن پہنچ کر وہ ایک بار پھر پہلے کی طرح مصروف ہو گیا تھا، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ وہ مسلسل پاکستان میں فرقان اور ڈاکٹر صفت علی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ فرقان اسے اسکول کے بارے میں ہونے والی تفصیلات سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ یونیسیف میں اس طرح کا کام اس کی جاب کا حصہ تھا۔ اسے اس کام کے لیے بہت اچھا معاوضہ دیا جاتا تھا، مگر پاکستان کے اس گاؤں میں اس طرح کے کام کا آغاز، اور وہ بھی اپنے وسائل سے، چند سال پہلے کے سالار سکندر کو جاننے والے کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرتے۔ خود اسے بھی یقین نہیں آتا تھا کہ وہ کبھی اس طرح کا کام کرنے کا سوچ سکتا تھا، مگر یہ صرف اس پروجیکٹ کے لیے اپنے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالتے ہوئے اسے اندازہ ہوا کہ اس کے لیے یہ پروجیکٹ کم از کم مالی لحاظ سے مشکل نہیں تھا۔ پچھلے 3 سال میں اس کے اخراجات میں بہت کمی آ گئی تھی۔ بہت ساری وہ چیزیں اس کی زندگی سے نکل گئی تھی جن پر وہ اندھا دھند پیسہ خرچ کرتا تھا۔ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع رقم جان کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا جس سے پیسہ جمع کرنے کی توقع کی جا سکتی۔ ایم فل کے لیے اس کے پاس اسکالرشپ تھا، اسے کم از کم اس کے لیے اپنے پاس سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑا تھا۔
اس دن اپنے اپارٹمنٹ میں چلتے پھرتے اس نے پہلی بار وہاں موجود تمام چیزوں کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کے اپارٹمنٹ میں کہیں بھی کوئی بھی مہنگی چیز نہیں تھی، بلکہ سامان بھی بہت محدود تھا۔ اس کا کچن بھی کھانے پینے کی چیزوں سے تقریباً خالی تھا، کافی، چائے، دودھ اور اسی طرح کی چند دوسری چیزیں۔ اس کا اپنے اپارٹمنٹ میں بہت کم وقت گزرتا تھا، جو وقت گزرتا تھا وہ سونے میں گزرتا۔ یونیسیف میں اپنی جاب پر جاتے ہوئے بھی اس کے پاس پہلے سے موجود کپڑوں اور دوسری اشیاء کا اتنا انبار موجود تھا کہ وہ اس معاملے میں بھی لاپرواہی برتتا رہا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے آخری بار اس طرح کی کوئی چیز کب خریدی تھی۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں اور یونیورسٹی میں اپنے کچھ کلاس فیلوز کے علاوہ وہ نیو یارک میں کسی کو نہیں جانتا تھا، یا پھر دانستہ طور پر اس نے خود کو ایک محدود سرکل میں رکھا تھا اور ان لوگوں کے لیے ساتھ بھی اس کی دوستی بہت رسمی قسم کی تھی۔ وہ چیز جس پر وہ رقم خرچا رہا تھا وہ کتابیں تھیں۔ اس لائف سٹائل کے ساتھ اگر اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی تھی، یہ کوئی خلاف توقع بات نہیں تھی۔ آفس، یونیورسٹی، فلیٹ، اس کی زندگی کے معمولات میں چوتھی چیز کوئی نہیں تھی۔ ایم فل کے دوران سلار نے یونیسیف کو چھوڑ کر یونیسکو جوائن کر لیا۔ ایم فل کرنے کے بعد سلار کی پوسٹنگ پیرس میں ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ ایک فیلڈ آفس میں کام کر رہا تھا، مگر اب اسے یونیسکو کے ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ گزشتہ سالوں میں وقتاً فوقتاً چھوٹے موٹے پروجیکٹس کے سلسلے میں پیرس جاتا رہا تھا، مگر اس بار وہ پہلی دفعہ ایک لمبے عرصے کے لیے وہاں جا رہا تھا۔ ایک آشنا دنیا سے ناآشنا دنیا میں، اس دنیا میں جہاں وہ زبان تک سے واقف نہیں تھا۔ نیو یارک میں اس کے بہت سے دوست تھے، یہاں پر ایسا کوئی بھی نہیں تھا جسے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہو۔ یونیسیف میں کیے جانے والے انتھے کام کی طرح وہ یہاں آ کر ایک بار پھر اسی طرح کام کرنے میں لگا تھا، مگر اسلام آباد کے نوائی علاقے میں شروع کیا جانے والا وہ اسکول یہاں بھی اس کے ذہن سے محو نہیں ہوا تھا۔ بعض دفعہ اسے حیرت ہوتی کہ اپنی جاب میں تعلیم سے اتنا گہرا تعلق ہونے کے باوجود آخر اسے کبھی فرقان کی طرح وہ اسکول کھولنے کا خیال کیوں نہیں آیا، مگر اس اسکول کے بارے میں وہ کئی سال پہلے سوچ لیتا تو شاید آج یہ اسکول بہت مستحکم بنیادوں پر کھڑا ہوتا۔ مجھے پاکستان سے زیادہ محبت نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی گہری انسیت رکھتا ہوں، اس نے شروع کی ملاقات میں ایک بار فرقان سے کہا تھا۔ کیوں؟ فرقان نے پوچھا تھا۔ کیوں کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، بس پاکستان کے لیے کوئی خاص احساسات میرے دل میں نہیں ہے، اس نے کندھے اچکا کر کہا تھا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ تمہارا ملک ہے؟ ہاں، یہ جاننے کے باوجود۔ امریکہ کے لیے خاص احساس ہیں؟ امریکہ سے محبت ہے؟ فرقان نے پوچھا۔ نہیں، اس کے لیے بھی میرے دل میں کچھ نہیں، اس نے اطمینان سے کہا۔ فرقان نے اس بار ایرانی سے اسے دیکھا۔ دراصل میں وطنیت پر یقین نہیں رکھتا، اس نے فرقان کو ایران دیکھ کر وضاحت کی، یا پھر مجھے ان جگہوں کے لیے محبت پیدا کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ میں کل کسی تیسرے ملک میں رہنے لگوں گا تو امریکہ کو بھی یاد نہیں کروں گا۔ تم بڑے عجیب آدمی ہو سلار، فرقان نے بے اختیار کہا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی اپنے ملک کے لیے یا اس جگہ کے لیے کوئی خاص احساسات ہی نہ رکھے جہاں وہ رہتا ہے؟ فرقان کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، مگر اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ پیرس آنے کے بعد اسے نیو یارک کی کوئی چیز یاد نہیں آئی تھی۔ نیو ہیون سے نیو یارک آتے ہوئے بھی اسے وہاں ایڈجسٹمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، وہ ہر پانی کی مچھلی تھا۔
وہ ان دنوں یونائٹڈ نیشن کے زیر اہتمام ہونے والی کسی ریجنل کانفرنس کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ وہ پرل کانٹیننٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے وہاں ایک بزنس مینجمنٹ کے ادارے میں کچھ لیکچر دینے تھے اور فرقان کے ساتھ اپنے اسکول کے سلسلے میں کچھ امور کو بھی طے کرنا تھا۔ وہ لاہور میں اس کے قیام کا تیسرا دن تھا۔ اس نے رات کا کھانا کچھ جلدی کھا لیا اور اس کے بعد وہ کسی ضروری کام سے ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ شام کے 7:30 ہو رہے تھے۔ مال روڈ پر جاتے ہوئے اچانک اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ ڈرائیور گاڑی سے اتر کر ٹائر کو دیکھنے لگا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے سلار کی کھڑکی کے پاس آ کر کہا، سر، گاڑی میں دوسرا ٹائر موجود نہیں، میں آپ کے لیے کوئی ٹیکسی لاتا ہوں، آپ اس پر چلے جائیں۔ سلار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں خود ٹیکسی روک لیتا ہوں، وہ کہتا ہوا اتر گیا۔ کچھ دور ایک پارکنگ میں کچھ ٹیکسیاں نظر آ رہی تھیں۔ سلار کا رخ اسی طرف تھا جب ایک کار نے یکدم اس کے پاس آ کر بریک لگائی۔ گاڑی سامنے سے آئی تھی اور اس کے رکنے پر سلار نے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس میں بیٹھے شخص کو ایک نظر میں ہی پہچان لیا۔ وہ عاقف تھا۔ وہ اب گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر رہا تھا۔ لاہور میں کچھ سال پہلے اس کی سرگرمیوں کا وہ ایک مرکزی کردار تھا۔ عاقف اور اکمل، وہ انہی دونوں کے ساتھ اپنا زیادہ وقت گزارا کرتا تھا اور اس سے سلار کی دوبارہ ملاقات کئی سالوں کے بعد ہو رہی تھی۔ وہ ان سب کو چھوڑ چکا تھا۔ پاکستان یا لاہور آنے پر بھی اس نے کبھی ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان لوگوں نے پچھلے کئی سالوں میں بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ان کی ان کوششوں کے باوجود سلار ان سے بچنے کی کوششوں میں کامیاب رہا تھا۔ اور اب اتنے سالوں کے بعد وہ یکدم اس طرح اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا کہ سلار کے اعصاب یکدم تن گئے۔ عاقف بڑے جوش و خروش کے عالم میں اس کی طرف بڑھا۔ سلار، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو۔ کہاں غائب تھے اتنے سالوں سے؟ تم تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ کہاں تھے یار؟ اور اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ حلیہ ہی بدل لیا ہے۔ کہاں گئے وہ بال؟ لاہور میں کب آئے ہو؟ آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ اس نے یکے بعد دیگرے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اس نے سلار کے انداز میں جھلکنے والی سرد موری پر غور نہیں کیا تھا۔ سلار کے جواب دینے سے پہلے ہی عاقف نے دوبارہ پوچھا، یہاں مال پر کیا کر رہے ہو؟ گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں ٹیکسی کی طرف جا رہا تھا۔ سلار نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ عاقف نے بے تکلفی سے کہا، نہیں، میں چلا جاتا ہوں، ٹیکسی پاس ہی ہے۔ سلار نے تیزی سے کہا۔ عاقف نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ چلو اندر بیٹھو۔ اس نے بازو پکڑ کر کھینچ لیا۔ سلار سٹ پٹایا لیکن اس کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا موڈ اب بہت خراب ہونے لگا تھا۔ تم تو اسٹیٹس پڑھنے چلے گئے تھے اور پھر مجھے پتا چلا کہ تم نے وہاں جاب کر لی ہے۔ پھر اچانک پاکستان کیسے؟ عاقف نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا، کیا چھٹیاں گزارنے آئے ہو؟ ہاں، سلار نے مختصراً کہا۔ وہ اس طرح اس سے جان چھڑا سکتا تھا۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ عاقف نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا۔ یونائٹڈ نیشن کی ایک ایجنسی میں کام کر رہا ہوں۔ یہاں لاہور میں کہاں ٹھہرے ہو؟ پی سی میں۔ ارے پی سی میں کیوں ٹھہرے ہو؟ میرے پاس آتے یا مجھے فون کرتے۔ کب آئے یہاں؟ عاقف نے کہا، کل۔ بس تو پھر تم میرے ساتھ میرے گھر رہو گے، ضرورت نہیں ہوٹل میں رہنے کی۔ نہیں، میں کل صبح اسلام آباد واپس جا رہا ہوں۔ سلار نے روانی سے جھوٹ بولا۔ وہ عاقف سے ہر قیمت پر جان چھڑا لینا چاہتا تھا۔ اسے اس سے الجھن ہو رہی تھی، یا پھر شاید یہ کہ اس کے ساتھ گزرا جانے والا ماضی تھا جو اسے تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگر کل اسلام آباد واپس جا رہے ہو تو پھر آج میرے ساتھ رہو، کھانا کھاؤ میرے ساتھ گھر چل کر۔ عاقف نے آفر کی۔
کھانا میں 10 منٹ پہلے کھا کر نکلا ہوں، پھر بھی میرے ساتھ گھر چلو، تمہیں اپنی بیوی سے ملاؤں گا۔ شادی ہوگی تمہاری؟ ہاں 3 سال ہوئے، عاقب نے کہا۔ پھر پوچھا اور تم نے شادی کر لی؟ نہیں۔ کیوں؟ بس کچھ مصروفیت تھی اس لیے، سالار نے کہا۔ گڈ، ابھی آزاد ہی پھر رہے ہو۔ عاقب نے ایک گہرا سانس لیا۔ خوش قسمت ہو۔ سالار نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ عاقب نے اس سے بات کرتے ہوئے گلو کمپارٹمنٹ کھول کر اندر سے ایک کیسٹ نکالنی چاہی۔ اس کا دھیان ذرا بھٹکا اور کیسٹ نکالتے نکالتے گلو کمپارٹمنٹ سے بہت سی چیزیں سالار کی گود اور نیچے اس کے پیروں میں گر پڑی۔ ٹو بیڈ، عاقب نے بے اختیار کہا۔ سالار جھک کر چیزیں اٹھانے لگا۔ عاقب نے گاڑی کی اندر کی لائٹ جلا دی۔